بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فوائد الفوائد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پہلی جلد سے 25ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جلد کی 25ویں مجلس میں فرماتے ہیں، ماہ مبارک رمضان، اس کی برکتیں عام ہوں، کی 9ویں تاریخ جمعے کو قدم بوسی کی سعادت سے مشرف ہوا۔ حاضرین میں سے کسی نے یہ بات بیان کی کہ ایک شخص تھا بڑی صلاحیت والا اور درویشوں کی خدمت کا بڑا مشتاق تھا، یعنی درویشوں کی خدمت کا انہیں بڑے شوق تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ تم خواجہ کے مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تھا، وہاں میں نے نفیس کپڑے بچھے ہوئے اور شمعیں جلتی ہوئی دیکھی، میرا اعتقاد ڈاواڈول ہو گیا، ڈگمگایا، میں واپس چلا آیا۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے جب یہ بات سنی تو حاضرین کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہاں جامہائے خواب اور شمعیں کم تھی، یہاں یہ ساری چیزیں یعنی اعلیٰ کپڑے اور شمعیں کب تھی؟ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ بیعت کی دولت اس کی قسمت میں نہ تھی تو اس کو ایسا ہی دکھایا گیا۔ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ جامہائے خواب اور شمعیں اگر ہوں بھی تو اعتقاد کیوں خراب کیا جائے؟ اگر یہ ساری چیزیں ہوں بھی، عمدہ کپڑے، اچھے کپڑے اور شمعیں وغیرہ ہوں گی تو اعتقاد خراب کیوں کیا جائے؟ زبانی مبارک سے فرمایا کہ بعض کا اعتقاد ذرا سی چیز سے بدل جاتا ہے، بعض کا اعتقاد ذرا سی چیز سے بدل جاتا ہے اور بعض کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے اور ارادت میں پوری طرح پکا ہوتا ہے۔ پھر فرمان پیر کی نگہداشت کا ذکر آیا، یعنی پیر کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کے بارے میں ذکر آیا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز ایک دعا ہاتھ میں لیے ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس دعا کو یاد کر لے۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ میں دعا کو یاد کروں۔ میں آداب بجا لایا اور عرض کی اگر حکم ہو تو بندہ یاد کر لے، اگر حکم ہو تو بندہ یاد کر لے، وہ دعا مجھے عطا فرما دے۔ میں نے عرض کی کہ ایک دفعہ شیخ کے سامنے پڑھ لو، پھر یاد کرو، ارشاد ہوا پڑھو۔ جب میں نے پڑھا تو ایک اعراب کی اصلاح فرمائی، اس طرح پڑھو۔ میں نے جس طرح شیخ نے فرمایا تھا پڑھا، اگرچہ جس طرح میں نے پڑھا تھا وہ بھی معنی رکھتا تھا، میں نے جس طرح پڑھا تھا وہ بھی معنی رکھتا تھا۔ القصہ، اسی وقت وہ دعا مجھے دل سے یاد ہو گئی، اسی وقت وہ دعا مجھے دل سے یاد ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ دعا یاد کر لی ہے، حکم ہو تو پڑھوں، ارشاد ہوا پڑھو۔ میں نے دعا سنائی اور وہ اعراب جو شیخ نے بتایا تھا اس کو اسی طرح پڑھا، یعنی جیسے شیخ نے اعراب کہا تھا اسی طرح پڑھا۔ جب شیخ کی خدمت میں سے باہر آیا تو مولانا بدر الدین اسحاق علیہ رحمت والغفران نے مجھ سے کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ اعراب اسی طرح پڑھے جیسے شیخ نے بتائے تھے۔ مولانا بدر الدین اسحاق بھی خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا، جس طرح شیخ نے پڑھایا تھا اسی طرح پڑھا۔ تو اس کے جواب میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اگر سیبوے جو اس علم کے کو وضع کرنے والا ہے اور وہ سب جو اس علم کے بانی ہوئے ہیں آئیں اور مجھ سے کہیں کہ اعراب اسی طرح ہیں جس طرح تم نے پڑھے تھے، تب بھی میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے، میں اسی طرح پڑھوں گا جس طرح شیخ نے فرمایا ہے۔ مولانا بدر الدین نے کہا یہ آداب جو تم ملحوظ رکھتے ہو ہم میں سے کسی کو بھی میسر نہیں ہے، یہ آداب جو آپ ملحوظ رکھتے ہیں وہ ہم میں سے کسی کو میسر نہیں ہیں۔ پھر
پیر کی بارگاہ کے آداب کا ذکر آیا، ارشاد ہوا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جرات اپنے پیر شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کی تھی، ایک جرات کی تھی۔ اور ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ شیخ سے اجازت مانگی کہ چلا کروں، شیخ سے اجازت مانگی کہ چلا کروں اور گوشہ نشین ہو جاؤں۔ شیخ قطب الدین نے فرمایا ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے، ہمارے خواجگان سے ایسی روایت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ شیخ پر میرا حال روشن ہے کہ میری نیت شہرت کی ذرا بھی نہیں ہے، میری نیت شہرت کی ذرا بھی نہیں ہے، میں شہرت کے لیے نہیں کرتا۔ شیخ قطب الدین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں باقی ساری عمر سخت شرمندہ رہا اور توبہ کرتا رہا کہ ایسا جواب کیوں دیا جو ان کے حکم کے موافق نہیں تھا۔ اللہ، کتنا پاس و لحاظ، کتنا ادب۔ سلطان المشائخ بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بابا فرید کیا کرتے تھے۔ جب یہ حکایت پوری ہو گئی، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے قصہ سنایا کہ مجھ سے بھی ایک دفعہ شیخ کے سامنے بے ارادہ ایک جرأت ہو گئی تھی، شیخ کے سامنے بے ارادہ ایک جرأت ہو گئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک روز عوارف کا نسخہ شیخ کے سامنے تھا، اس میں فوائد بیان فرما رہے تھے، شاید وہ نسخہ باریک خط میں لکھا ہوا تھا اور کسی قدر خراب حالت میں تھا، شیخ اس کے بیان کرنے میں اس قدر اٹکتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ دوسرا نسخہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دیکھا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ عرض کیا کہ شیخ نجیب الدین کے پاس صحیح نسخہ ہے، شاید بات خاطر گرامی پر گراں گزری، کچھ توقف فرمایا، پھر زبان مبارک سے گویا ہوئے، یعنی درویش میں سقیم نسخے کی صحت کی طاقت نہیں ہے۔ نے کہا کہ خراب نسخے کی جو صحت ہے اسے صحیح کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک دو بار یہی بات زبان مبارک پر آئی اور میرے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ کس کے بارے میں فرماتے ہیں، کس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اگر میں جان بوجھ کر اس نیت کے ساتھ یہ بات کہی ہوتی تو اپنے بارے میں سوچتا کہ یہ بات مجھ سے تعلق ہے۔ جب 2-3 بار یہ بات فرمائی تو مولانا بدر الدین اسحاق علیہ رحمت والغفران نے مجھ سے کہا کہ شیخ یہ بات تمہارے بارے میں فرماتے ہیں، شیخ یہ بات تمہارے بارے میں فرماتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سر ننگا کر لیا، شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کی پناہ بخدا جو اس بات سے میرا مقصود مخدوم کی طرف کنایا رہا ہو۔ میں آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہ رہا، میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا، اس کا ذکر کر دیا، میرے دل میں اور کوئی چیز نہیں تھی، ہر چند کہ میں معذرت کرتا تھا، ناخوشی کا اثر اسی طرح شیخ میں دیکھتا تھا۔ جب وہاں سے اٹھا تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، کسی کو ایسا دن اور ایسا غم نہ ملے جیسا اس روز مجھے تھا۔ مجھے رونا آنے لگا، مضطرب اور حیران باہر آیا، یہاں تک کہ ایک کنویں پر پہنچا، چاہتا تھا کہ خود کو اس کنویں میں گرا دوں۔ پھر میں نے تأمل کیا اور اپنے آپ سے کہا کہ تم تو گدائے مردہ ہو اور اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو گے، مگر یہ بدنامی کسی اور کے اوپر نہ آ جائے۔ اسی حیرت و حسرت میں سراسیمہ ہو کر باہر جنگل کی طرف نکل گیا اور آپ گریہ وزاری کرتا، خدا ہی جانتا کہ اس وقت میرا کیا حال تھا، یعنی میں خود بخود اپنے سے گریہ وزاری کرتا روتا، خدا ہی جانتا کہ میرا حال کیا ہوتا۔ الغرض شیخ کے ایک صاحبزادے تھے، شہاب الدین لقب کے، بابا فرید کے ایک بیٹے تھے جن کا نام شہاب الدین تھا۔ میرے اور ان کے درمیان محبت کا تعلق تھا۔ ان کو اس طرح کی خبر ہوئی، شیخ کی خدمت میں گئے اور میری کیفیت عمدگی سے شیخ کی خدمت میں عرض کی۔
جو میرا حال تھا وہ سارا شیخ کی خدمت میں بیان کیا۔ شیخ نے اپنے لڑکے محمد کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا اور میں آیا، سر قدم مبارک میں رکھ دیا۔ اس وقت خوش ہوئے۔ دوسرے روز مجھے سامنے بلایا اور بہت شفقت اور مرحمت فرمائی اور ارشاد ہوا کہ یہ سب تمہارے کمال حال کے لیے کرتا ہوں، یہ سب تمہارے کمال حال کے لیے کرتا ہوں۔ یہ لفظ اس روز حضرت سے میں نے سنا کہ پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے، پیر مرید کا مشاطہ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے خلعت عطا ہوا اور اپنے خاص لباس سے مشرف فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آداب شیخ، آداب پیر اور پیر کے ادب کا لحاظ اس طرح مشائخ کرام کیا کرتے تھے، خواجگان کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ملفوظات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔